فدق کا تاریخی مقدمہ۔ یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ فدق اپنی حیات میں ہی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیا تھا، اور یہ بھی بتا چکے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد حکومت وقت نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نمائندوں کو فدق سے بے دخل کر کے اس پر قبضہ کر لیا، اور اس کا تذکرہ اہل سنت کے مشہور علماء نے اپنی کتابوں میں کیا ہے، جیسے ابن حجر عسقلانی نے صواعق محرقہ میں، سمہودی نے وفاء الوفا میں، اور ابن ابی الحدید نے شرح نیج البلاغہ میں کیا ہے۔ فدق کو چھیننے کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حکومت وقت سے اپنے حق کا دو طرح سے مطالبہ کیا۔ ایک یہ ہے کہ فدق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بطور ہبہ تحفے میں دیا تھا، اور دوسرے میراث کے طور پر اس وقت جب یہ بات قبول نہیں کی گئی کہ رسول خدا نے ہبہ کیا تھا۔ پہلی بات کے سلسلے میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے خلیفہ اول کے سامنے حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب ام ایمن اور رباح کو گواہ کے طور پر پیش کیا، اور خلیفہ نے ان گواہیوں کو یہ کہہ کر قبول نہیں کیا کہ علی خود فریق ہے، حسنین فرزند اور ام ایمن اور رباح کنیز و غلام ہیں، لہٰذا ان کی گواہی ناکافی ہے۔ اور میراث کے مسئلے میں خلیفہ اول نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خود ساختہ حدیث کا سہارا لیا کہ ہم انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے۔ اس واقعے کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حکومت وقت نے کم از کم 10 غلطیاں کی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ذوالید تھیں، یعنی فدق ان کے قبضے اور تصرف میں تھا، اور تمام اسلامی قوانین کے بموجب اور عقلاء کے قوانین کی روح سے ذوالید سے گواہ کا مطالبہ نہیں ہوتا، مگر یہ کہ مالک کی ملکیت کے خلاف اور اس کے بیجا تصرف پر کوئی واضح دلیل ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی گھر میں رہ رہا ہے اور وہ اس کی ملکیت کا مدعی ہے، تو جب تک اس کی ملکیت کے خلاف کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو اس وقت تک اس کو گھر سے نکالا نہیں جا سکتا، اور اس صورت میں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی مالکیت کے لیے کوئی دلیل یا گواہ پیش کرے، بلکہ خود یہی تصرف اس کی ملکیت کی بہترین دلیل ہے۔